السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2 3 دن سے ایک ہی بات کو سوچے چلے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے۔ ہم اس کے پیغمبروں، اس کے رسولوں، روز محشر اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ صرف زبان سے کہہ دینے کے لیے ہی کافی ہے، یا اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے؟ سنتے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کا خطہ جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرہ پر تشکیل پایا تھا۔ یہ خطہ ارض اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم اس میں اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے، اللہ کے قانون یعنی کہ اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کے مطابق یہاں پہ نظام نافذ کریں گے۔ 70 75 سال گزر گئے، لیکن یہ اسلامی اسٹیٹ تو اس کو ضرور کہتے ہیں، نام بھی اس کا پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ اسلامی جمہور سے مراد تو یہ ہے کہ اسلام ہی کے مطابق قوانین ہوں، اور جمہور یعنی کہ سب اس کے تابع ہوں، اس کو مانتے ہوں، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے، اس پہ اگر کرپشن کے کیسز ہیں تو جب تک عدالتیں اس کے کرپشن کا یعنی کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ صادر نہیں کر دیتی ہیں، اس وقت تک تو اس کو، میرا اپنا خیال ہے کہ کسی قسم کے الیکشن میں نہ تو حصہ لینا چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی ایسی پوسٹ، ایسی منصب پہ اس کو فائز کرنا چاہیے جو قاضی کے، جسٹس صاحبان کے، فیصلہ کرنے والے ججز پر اثر انداز ہو سکیں۔ اور اگر آپ اس کی وجہ سے ان مقدمات کو تعویل یعنی کہ وقتی طور پہ اگر کلوز کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بددیانتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس پہ کرپشن کا کیس ہے، اور اس کو کرپشن کے کیس میں ابھی اس کی سزا جزا کا فیصلہ تو نہیں ہوا، تو آپ اس کو وقت کا حکمران بنا دیں
تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیسے فیصلہ کر لیں گے۔ اور پھر وہ ایک حکمران جماعت جس نے بعض ججز کی ویڈیوز اور آئیڈیوز کو باقاعدہ برملا نشر کیا، پبلش کیا، لوگوں کے سامنے لے آئے کہ ان لوگوں نے یہ رشوت لی، اس نے فلانے کے حکم پر یہ فیصلہ صادر کیا، اور ان کی ویڈیو ٹیپس جو ہیں، ان کی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ بھی انہوں نے سنوائی۔ تو جن لوگوں کا پہلے یہ کریکٹر ہو تو ان سے آئندہ ہم کیا توقع رکھ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واضح طور پہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ بھی ظالم ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جب ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت، ذات خود ایک فیصلہ دے رہی ہے کہ اس کے مطابق نہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہی اصل میں کافر ہیں، تو پھر ان کی چھان بین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے کلمہ زبان سے پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، کسی کے یہ قسمیں اٹھا کے آپ کو دلیلیں دینے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے صحیح طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرے گا، وہ اپنے 5-6 فٹ کے جسامت پہ، اپنے قد کاٹ پہ اگر وہ اللہ کا نظام نافذ نہیں کر سکتا تو اس سے 22 کروڑ عوام پر وہ کیسے حکمرانی کر سکتا ہے انصاف کے ساتھ؟ وہ لوگوں کو کیسے اسلام کی طرف لا سکتا ہے؟ اسلام کا تو یہ لوگ نام ہی نہیں لیتے، یہ تو ووٹ کا رونا روتے ہیں، مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور یہ تو اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بات کہ اللہ کا جو نظام ہے اس کو ہم نافذ کریں گے، یہ کوئی بندہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور دعویٰ ہے مسلمانی کا، دعویٰ ہے اپنے پاکستان کی خاطر جانیں قربان کرنے کا، اپنے ملک کو داؤ پہ لگانے والے یہ لوگ ہیں، اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو بیچنے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے باوجود جو پبلک اتنی اندھی، اتنی پاگل اور اتنی عقل سے پیدل ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ لوگ جو ہیں ان کو پہچان ہی نہیں پا رہے ابھی تک۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے علاقے کی ایک MNA صاحب ہیں، وہ ہمارے محلے میں نا جی ووٹنگ کے سلسلے میں پچھلے الیکشن کی بات ہے، تو وہ آئے تو سامنے ایک دکان ہے سگریٹ پان والی، تو اس پہ آ کے انہوں نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا، اور لوگوں نے جناب بڑھ چڑھ کے آگے آئے، جناب جس طرح وہ کرتے ہیں، جناب السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی آؤ جی، خان صاحب کدھر آئے جی؟ انہوں نے کہا جی آپ ووٹ لین واسطے آئے ہیں۔ تو ایک ان میں میراثی کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا آگے جنا 5 سالاں بعد آخر آگے ساڑھے پیراں نوں ہاتھ ہی لانے جنا انہیں۔ وہ آگے سے خان صاحب جو MNA رہ چکے تھے وہ کہنے لگے میں نے 5 سال بعد میں آیا ہوں، اور میں نے تو
آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے ہیں، آپ کے جوتوں کو بھی ہاتھ لگانے ہیں، میں نے تو ایک بار لگانے ہیں، تو 5 سال تک تو تم ہی لگاؤ گے نا۔ یار کیسی اس نے بات کہہ دی۔ یہ ضمیر ہیں ہم لوگوں کے، یہ میرے حضرات، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں آپ کو ادا کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، اس کے باوجود ہم پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ کتنے ان میں نمازی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے قرآن کو جانتے ہیں، کتنے قرآن کے ترجمے کو جانتے ہیں، کتنے جو ان میں سے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ وہ چند ایک مولانا حضرات جو کہ جنہوں نے جن کی پارٹیاں ہی مذہبی بنیاد پر بنی ہیں اور مذہبی بنیاد پر وہ ووٹ لیتے ہیں اور اقتدار میں آ کے اپنے مزے کرتے ہیں، ان کو پبلک کی کیا فکر؟ وہ لوگ جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی کی میراث سمجھتے ہیں، ان کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ وہ ہی گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں، یا انہوں نے کسی فورم پہ کھڑے ہو کے ببانگے دہل یہ کہا ہو کہ یہاں پہ قرآن کا نظام نافذ ہونا چاہیے ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ صرف ایک جماعت اسلامی ہے جو 47 سے لے کے ابھی تک جدوجہد کر رہی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کچھ پالیسیاں جو شاید ناقص ہیں، جن کی وجہ سے وہ اقتدار میں نہیں آ پائے۔ اللہ کے بندو، ہمیں جو بھی دنیا میں اپنی زندگی کے معاملے میں یا کسی کے معاملے میں کوئی بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی کسوٹی ہے، اور وہ ہے قرآن، اللہ کا قرآن۔ اگر اس قرآن مجید کے مطابق ہمارے فیصلے ہیں اور ہم فیصلے کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر اس کے مطابق ہم فیصلے نہیں کرتے تو ہم کفر کرتے ہیں، اور کفر کرنے والا کافر کہلاتا ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات یاد آنا، پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ مثال نہیں ملتی، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں ایسی مثال ملے گی کہ جناب سوموٹو ایکشن لے کر رات کے 12 بجے بھی عدالت کھل جائے اور ہیئرنگ کرنا شروع کر دے اور فیصلے دینے شروع کر دے، اور بات کیا کرے عوامی مفاد میں۔ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے وہ کہ قرآن کے حکم کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، 5 بندے اگر بیٹھ کر سر جوڑ کر اگر مشترکہ طور پہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں، یا اگر وہ قرآن کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سامنے نہیں رکھتے، تو اس کے بعد وہ ایسا کوئی بھی فیصلہ کریں، وہ فیصلہ
کبھی بھی حق بجانب نہیں ہوگا۔ اب غور و فکر آپ کیجئے کہ میری بات کہاں تک درست ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔